آج مجھے ہماری پی ٹی آئی کی جو پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی ہے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور یہ واقعی میں عرض کروں کہ ایک شرف تھا۔ جو جذبہ آج میں نے یہاں دیکھا، جو ہمت میں نے یہاں آج دیکھی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو پنجاب میں بربریت ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں سمجھتا ہوں کسی مہذب معاشرے میں صدیوں میں ایسا نہیں ہوا، انگریز کے دور میں ایسا نہیں ہوا۔ یہاں چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے، یہاں ہمارے منتخب ممبران کو اٹھایا گیا ہے، ان کو زد و کوب کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن آج مجھے ان تمام ہمارے جو معزز ممبران ہیں ان کا عزم پختہ نظر آیا، ان کی ہمت جو ہے وہ ایسی ہے جس کا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو آج میں بہت یہاں سے اپنا حوصلہ مزید بڑھا کر جا رہا ہوں۔ مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ قوم بلا شبہ جاگی ہوئی ہے، ہمارے منتخب ممبران بلا شبہ اس قوم کو آگے لے کر جانے کے لیے تیار ہیں۔ جو جھوٹ کا ہمارے اوپر نظام مسلط کیا گیا ہے، 8 فروری کے الیکشن کو جیسے چرایا گیا، اس کے بعد جو زد و کوب اور بے ایمانی کا ایک نظام ہم پر قائم ہے، اس نظام کو ہم زیادہ دیر نہیں چلنے دیں گے۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں اور ہم آگے ہی بڑھیں گے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت اڈیالہ جیل میں، وہ ایک غیر انسانی فعل ہے۔ ان کو 20-22 دن قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کی بجلی بند کی گئی، ان کو ناقص کھانا دیا گیا، ان کی آج بھی اپنے بچوں سے فون تک پر بات نہیں کرائی جا رہی، تاریکیوں میں ان کو ڈالا گیا۔ لیکن ان سے جب کل ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا میں 1 قدم 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جیل میں بند ہوں، اور مجھے یہ 100 سال بھی بند رکھیں تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہماری جد و جہد شرافت کے لیے ہے، ہماری جد و جہد ظلم کے خلاف ہے، فریب کے خلاف ہے، اور یہ جد و جہد جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم ایک نئے پاکستان کے دھانے پہ کھڑے ہیں، اس سے آگے کامرانیاں ہیں، شادابیاں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس تمام جھوٹ کے نظام کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے حوصلے جوان ہیں، ہمارے ممبران ہمارے ساتھ ہیں، مستحکم ہیں، متحد ہیں۔ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی قوت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ کوئی ہمیں ڈرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں دھمکا نہیں سکتا۔ ہم احتجاج کا اعلان بہت جلد کریں گے، اور یہ ملک گیر احتجاج ہوگا۔ ہم ہرگز اس ملک کو تاریکیوں میں نہیں ڈوبنے دیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کی روح پر حملہ کیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ پر مجھ پر ظلم ہو تو ہمارے پاس کوئی عدالت نہ ہو جہاں ہمیں داد رسی ملے۔ اب بات ہو رہی ہے 27ویں ترمیم کی، اس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں قائم ہوں، کسی تاریک کمرے میں آپ کو اور مجھے سزائیں دی جائیں، اس کے خلاف کوئی ہمارے پاس اپیل نہ ہو۔ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے مستقبل کا معاملہ ہے، اس ملک میں شرافت کا معاملہ ہے۔ گھروں میں داخل ہوئے ہیں، یہ بچیوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو مارا پیٹا گیا ہے۔ پرسوں اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں شامل تھا جہاں ہمارے حاجی امتیاز صاحب کے گھر والوں نے بتایا کیسے ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا۔ ہماری بہن کو ننگے پاؤں، ننگے سر کھینچ کر ان کے کمرے سے نیچے لایا گیا۔ ان کے ننگے پاؤں پر ایک شخص موٹے بوٹ پہن کر کھڑا ہوا اور ان سے پوچھتا رہا کہ ان کے خاوند کہاں ہیں۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ ہمارے پاس اب کوئی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ ہم لڑتے رہیں اور لڑتے لڑتے کامرانی پائیں۔ آپ یقین رکھیے کہ فتح ہمیشہ سچ کی ہوئی ہے۔ رات جتنی بھی تاریک ہو اس کے بعد سحر نے آنا ہی آنا ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان کے عوام کی انسانیت کے لیے، احترام آدمیت کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ ہم ثابت قدم رہیں گے کیونکہ ہمارا لیڈر ثابت قدم ہے۔ وہ اڈیالہ جیل میں ایک شیر کی طرح بیٹھا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کے لیے یہ جنگ لڑتے رہیں، اور ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے۔ تو میں بچر صاحب کا بہت بالخصوص شکر گزار ہوں۔ آج جو گفتگو کی ہمارے ممبران نے، اس میں ایک بات سب سے نمایاں تھی، اور وہ بچر صاحب کی بے لوث جو ان کی جو رہنمائی ہے، جو محبت ان کے لیے جس کا اظہار کیا گیا، وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی بنا کے ایسی بات کرے، وہ دلوں سے پھوٹ رہی تھی وہ محبت، یہ بات بالکل واضح تھی۔ تو ایک یہ متحد جماعت ہے، اس کو ایک بہت فعال لیڈرشپ میسر ہے، اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ انشاءاللہ یہاں
सच का, शराफत का निज़ाम कायम होगा। अफजल मरवत साहब की अपनी राय हुआ करती है, हम फरासत से आगे बढ़ेंगे, हमने दीवारों से टक्करें नहीं मारनी। जिसको शौक़ है दीवारों से टक्करें मारने का वो जाए टक्कर मारे। हम एक नज़म के तहत आगे बढ़ेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी बेहतर होगी। अगर कोई खामी थी माजी में तो उसको हम दूर करेंगे। हम आवाम को अपने साथ लेकर चलेंगे, आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। ये बताइएगा कि अब आपका जो एहतजाज है जलसे जुलूस रैलियों की सूरत में होगा या फिर आप धरना देने जा रहे हैं? देखिए, तमाम ऑप्शन हमें हासिल हैं, ये तमाम जायज़ सियासी ऑप्शन हैं। आइन कानून हमें इजाज़त देता है हर किस्म के एहतजाज की, आवाज़ बुलंद करने की, बैठने की, सड़क पर चलने की। ये जो आपका एहतजाज है इसको लीड कौन करेगा, या माजी की तरह जो लीडर्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे? नहीं, हम सब मौजूद होंगे और हम इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से आगे चलाएंगे। देखिए, एहतजाज जो है वो कौम करेगी। आप देखेंगे ये सिर्फ सियासी वर्कर नहीं होंगे, कौम बाहर निकलेगी, क्योंकि ये हमारे बच्चों का, बच्चियों के मुस्तकबिल का मामला है, उनकी माओं का मामला है, उनके वालिदैन का मामला है। तो आप देखेंगे ये कौमी एहतजाज होगा। बाहर आ गई हैं, क्या वो पार्टी की प्लेटफॉर्म से सियासत करेंगी और वहाँ की जगह पे वो पार्टी को लीड करेंगी? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो खालिस्तन एक घरेलू खातून है, उनका कोई इरादा नहीं है सियासत में कोई रोल अदा करने का। नहीं जी, अलीमा खान साहिबा भी खान साहब की हमशीरा हैं, उनका ताल्लुक उनसे एक भाई और बहन वाला है, वो कोई सियासी रोल अदा नहीं करेंगे। ये बताइएगा कि ना नून लीग कहती है कि तहरीक इंसाफ वाले जब बाहर निकलते हैं तो इंतजार करते हैं, जलाओ घिराव करते हैं। अगर वो पुरअमन एहतजाज करेंगे तो इजाज़त देंगे, अगर उन्होंने इंतजार दोबारा बर्पा किया तो हम पाबंदी लगा। देखें, हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन हुआ है, हमने कभी कोई इंतशार पैदा नहीं किया। ये रियासत की और पंजाब हुकूमत की सोची समझी मनसूबाबंदी है कि टीयर गैस चलाई जाए, हमले किए जाएं। पुरअमन एहतजाज को ये जानबूझकर ख़राब करने की कोशिश करती है। हमारी तरफ से कोई बदनज़मी नहीं होगी। ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत ने इत्तफाक़ी राय पैदा की और आईनी तरमीम करवा दी, कुछ आपके लोग जाके वहाँ पर शामिल होंगे। 27वीं आईनी तरमीम, देखिए, मैं रोकूंगा आपको, इत्तफाक़ राय हरगिज़ नहीं हुआ। 26वीं तरमीम अगवा के नतीजे में हुई, जबर के नतीजे में हुई। लेकिन आपका सवाल में जी फरमाइए। हाँ जी, ठीक है सर। आप ये 27वीं आईनी तरमीम कौमा यही इत्तफाक़ी राय हुआ, पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? आपका एक सीएम है, वो आवाज़ देते हैं, सीएम साहब तशरीफ लाते हैं और कोई मोटिवेशनल नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोई मोटिवेशनल तहरीक जो है। देखिए, मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ और ये आपके ज़रिए आवाम को ये बता रहा हूँ कि जो होने जा रहा है उसका ताल्लुक़ कोई सिर्फ पीटीआई से नहीं है। अगर हमारी अदालतों को बंद किया जाता है, फ़ौजी अदालतें कायम की जाती हैं, तो ये हर पंजाबी के लिए, हर बलोच के लिए, हर पख्तून के लिए, सिंधी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों के लिए, आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए एक ख़तरा है, एक हमला है उनकी आदमियत पर, उनकी इंसानियत पर कि आपको एक बंद कमरे में कोई मेजर कर्नल सज़ा दे और उसके बाद आप सालों जेल में पड़े रहें। जो ये करना चाहते हैं, बिल्कुल अदलिया को महकूम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस मुल्क पर एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम हो, एक खौफ का निज़ाम हो। ये पीटीआई का मामला नहीं है, इसलिए हम पूरी कौम को आवाज़ दे रहे हैं कि उठो।